بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کشف، الہام اور وحی میں قادیانی وہ تعریف نہیں کرتے، تحریف نہیں کرتے، بلکہ تلبیس سے کام لیتے ہیں، دجل سے کام لیتے ہیں کہ وہ کشف، وحی اور الہام کو کیسے ان کے اندر تعریفات کرتے ہیں، کیسے وہ جھوٹ بولتے ہیں اور دھوکے سے کام لیتے ہیں اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کتابوں سے ہم حوالے پیش کریں گے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون نے، اس کافر نے کیسے اپنے لیے وحی کو جاری مانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے آنے کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس وحی آتی ہے تو وہ باجماع امت وہ کافر ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پدی درس کی بمونگا دا کشف، دا الہام او دا وحی دا قادیانیانو چی پدی دریوارو پدی معنی کی کم دجلنا دروغنا کار خشتی دے کنا دا آغی ذکر بکو۔ دا دوی دا کتابون بحوالی پیش کو چی مرزا غلام قادیانی ملعون حغا زان دا پارا وحی جاری من لیوا، اور زمون عقیدہ دادا چی کم سرائی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا نا تلگ نباد، یعنی دنیا نا پردہ افرمائلا دا تلگ نباد چاچ دا دعوی اکڑا چی ماتا وحی رازی نو دغا سڑے دا طول امت پا اجماع بانے کافر دے اور دا اسلام سے تعلق نشتا۔ نو لہذا دا دی حوالوں سر چی وسمنگ بیانو مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کافر ہے اور اس کو ماننے والی بھی کافر ہے۔ قادیانی گروہ کشف، الہام اور وحی میں تعریف نہیں کرتے بلکہ تلبیس کرتے ہیں کہ نہ صرف کشف، الہام بلکہ وحی نبوت کو مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے جاری مانتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مرزا غلام قادیانی کی نام نہاد وحی کو ایک مستقل کتاب کی شکل میں شائع کیا اور اس کا نام انہوں نے تذکرہ رکھا۔ زمین قرآن مجید پشانتا دی قادیانیانو دا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اس کافر کی وحی کو جو وہ جاری مانتے ہیں ان کے لیے اگر دا پر جاری منی آگا ٹول وحی را جمع کری دی یو کتاب کے او آگے تینم اخیر تذکرہ لکہ سنگا چمون قرآن مجید نمور تیخرے گر دقا شانتا آگو تا تذکرہ اخیرہ او حالانکہ تذکرہ قرآن مجید کا نام ہے۔ تذکرہ دا قرآن مجید نم دے، زمون دا قرآن مجید نم دے، ہاگا نم دوی غلا کردے دے او خپل کفریات ہوتا چپا دی کتاب کے دو کفریات را جمع کردی دی آگے کفر خبر ہوتا ہے دا قرآن نم اخیر تذکرہ، جیسا کہ آیت مبارکہ میں ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمت مرفوعت مطہرہ۔ سورہ عابسہ آیت نمبر 11 تا 14 آیت تک، ان آیات میں تذکرہ یعنی قرآن مجید کو قرار دیا گیا ہے۔ پدے آیات مبارکہ کے تذکرین مراد قرآن مجید دے، لیکن قادیانی اگر مرزا غلام قادیانی کی وحی کے مجموعے کا نام
قرآن رکھتے تو مسلمانوں میں غم اور غصہ پایا ہو جاتا۔ اس سے بچنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کا غیر عرفی نام چرا کر مرزا ملعون کافر کی وہی پر چسپاں کر دیا، اور اسی تذکرے کے پہلے صفحے پر عنوان قائم کیا، تذکرہ یعنی وحی مقدس اور رؤیا و کشوف حضرت مسیح موعود۔ دیکھ پل کتاب تنم سور کو دا تذکرہ یعنی اغا وحی چی پاک دا او اغا خوبون چی ریختیا دی او کشف دا دا چا دا مسیح موعود۔ مسیح لدوی اخلی عیسیٰ علیہ السلام، موعود کی منی دنیا میں واپس آنے والا۔ کچیرتا قادیانیانو دا خپل دروغجن او کفریاتو تا کچیرتا دوی دا زمونږ د قرآن مجید نومي ورکړاوې نو بیا مسلمانانو ورسره جګړه کوله۔ ولې به جګړه ورسره کوله؟ ځکه وایي چې تاسو د خپل دروغجن کتاب ته، د دروغجن سړي د دروغجن کتاب ته زمونږ قرآن مجید پاک نوم دی ولې ورکړی؟ مسلمانانو کې به د غصه پیدا کېده، نو د مسلمانانو د غصې نه بچ کېدلو دپاره قادیانیانو قرآن مجید هغه نوم استعمال که چې هر چاته پته نه دی لګي، چې هر چاته پته، یو عالم او حافظ ته پته لګي چې دلته تذکرې نه مراد قرآن مجید دی، نو دوی د قرآن مجید هغه نوم انتخاب وکړو خپل دروغجن کتاب دپاره چې هغه کتاب چې هغه نوم هغه غیر مشهور دی، هغه غیر مشهور نه دی۔ ځکه ہوتا بل دی وګوره ما توجه کوم، بل دی وګوره دی وې مسیح موعود دی زنت عیسیٰ علیہ السلام ہوئی، وہی میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں، وہی عیسیٰ علیہ السلام جس کو یہودیوں نے قتل کیا تھا، نعوذ باللہ۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ زندہ حالت میں آسمان پر اٹھایا ہے، ندی وہی زما پر شکل کے واپس راغلے دے، نستا پر شکل کے واپس سنگ راغلے دے مردارا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بدجال قتل ہے، یہودیانو خلاف پر جہاد کئی، مسلمانانو کمانڈر بھئی آسمان نبا نازلی او تا اس تا جہاد فتوہ ورکڑے وچ جہاد ملکہ برطانیہ کے خلاف جہاد کرنا حرام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام با جہاد کئی او تو جہاد دا حرمت فتوہ ورکیا، بل وہ ابن مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کا بیٹا ہے اور اس کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کا تو باپ بھی معلوم ہے غلام مرتضی، اور ماں کا نام بھی معلوم ہے چراغ بی بی، چراغ بی بی، سمجھ رہی بات؟ تو لہذا آپ کیسی عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے؟ اور ابھی تک آپ نے کون سے دجال کو مارا ہے؟ تاکم دجال وہ چلے دے چتزانت عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کچھ دنیا تراشی مسلمانانو امام بوی، کمانڈر بوی، یہودیانو خلاف پر جہاد کئی اور دجال قتلے بابلود، فلسطین کی وزیر بابلود التبا دجال قتلے ختمی با، اور طول مسلمانانو طول دنیا و مسلمان ہے، کفر بدا اسلام دنیا نہ ختمی تاکم نہ سے کفر ختم کرے خلق تو بے دوکہ ورکڑ وزی عیسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال انہوں نے اس کفریات کو نام دیا وہی مقدس، یعنی تذکرہ وہی مقدس ورؤیا وکشوف حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ،
لعنت اللہ علیہ، اس خبیث نے جھوٹی دعویٰ کیا تھا۔ قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے وہی نبوت کو جاری مانتے ہیں۔ اس تذکرہ کا حجم 818 صفحات ہیں، اور اس میں مرزا قادیانی کے نام نہاد وہی خرافات کو جمع کیا گیا ہے۔ غرض قادیانی جماعت مرزا قادیانی کے لیے وہی نبوت کو جاری مانتے ہیں، حالانکہ اوپر گزر چکا ہے۔ پہلے درس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی کا مدعی یعنی مدعی نبوت ہے، اور یہ بجائے خود مستقل کفر ہے۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کو جاری مانے، وہی جاری امنی نو دا دعوت نبوت تا، او دعوت نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد دا پخپل یو کفر دے، پخپل سے دے او بیا دا وحی جاری کے دلو خبر کول دا عقیدہ ساتل ہم دا بل کفر شو، نو کفر بعد الکفر شو، خبر کول سے دے۔ اب مرزا قادیانی کی 1000 عبارتوں میں سے چند عبارت ملاحدہ ہو جس میں مرزا قادیانی نے اپنے لیے وحی کا دعویٰ کیا ہے، اور ان عبارتوں کو ہم پیش کر کے بیان کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دیکھیں مرزا قادیانی نے فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ میرے لیے وحی جاری کی گئی، اور جو وحی کے جاری ہونے کا قائل ہو وہ کافر ہے، اور کافر نبی نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی ملعون کی جو کتابیں ہیں ان سے ہم حوالے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کتاب ہے تحفۃ الندوہ صفحہ نمبر 4، اور روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 95۔ ان میں یہ لکھتے ہیں، پس جیسا کہ میں نے بار بار بیان کر دیا ہے کہ یہ کلام جو میں سناتا ہوں یہ قطعی اور یقینی طور پر خدا کا کلام ہے، جیسے کہ قرآن اور تورات خدا کا کلام ہے، اور میں خدا کا ذولی اور بروزی طور پر نبی ہوں، اور ہر ایک مسلمان کو دینی امور میں میری اطاعت واجب ہے، اور مسیح موعود ماننا واجب ہے۔ مرزا قادیانی ان کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، دائیوہ حوالہ ندی کتابوں نے پیشکم دوئی چی لکا سنگ بار بار ما دا خبر بیان کردی دا چی کم کلام ز او روم درتا دا قطعی او یقینی دا خدای کلام دی نعوذ باللہ، او لکا سنگ چی قرآن مجید او تورات دا اللہ کلام دی، دا اللہ کتابون دی، ہم دا شانتا زما دا خبر ہم دا اللہ کلام دی نعوذ باللہ، او ذولی او بروزی نبی ہم، او ہر یو مسلمان پہ دینی کارونوں کے زما اطاعت پہ واجب دے، او زما یعنی مسیح موعود منل زماول پہ واجب دی۔ دا سمرا کفریہ عقیدہ دا اول خستاد دی خرافات ہوتا، دی غلط خبر ہوتا، دی غلط خبر ہوتا، وحی ویل یا دا اللہ کلام ویل دا اللہ توہین دے، دا اللہ دا کلام توہین دے، او بلدا چھے تزانت عیسیٰ علیہ السلام ہوئے نو دا ہم توہین دے۔ نو لہذا اس حوالے کے ساتھ مرزا قادیانی نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، لہذا وہ کافر ہے۔ حوالہ نمبر 2 یہ مختلف قسم کی کتابیں ہیں، اس کی مجموعہ اشتہارات، ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، ضمیمۃ النبوہ فی الاسلام، حقیقت النبوہ، انوار العلوم، یہ کتابیں ہیں۔ ان کے صفحات بھی لکھا ہوا ہے، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 431، ایک غلطی کا ازالہ، اور روحانی خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 206،
اور اسی طرح ضمیمۃ النبوہ فی الاسلام صفحہ نمبر 308 جلد نمبر اور اس طرح 308 اور 307 صفحہ پر، اور حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 261، انوار العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 873۔ ان کتابوں سے دوسرا حوالہ بیان کرتا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں، نہ ایک دفعہ بلکہ 100 بار دفعہ۔ پھر کیوں کر یہ جواب صحیح ہو سکتا ہے کہ ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں، بلکہ اس وقت تو پہلے زمانے کی نسبت بہت صریح اور توضیح کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، اور براہین احمدیہ میں بھی جس کو تباہ ہوئے 22 برس ہوئے یہ الفاظ کچھ توڑے نہیں، چنانچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہین احمدیہ میں شائع ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دیکھو براہین احمدیہ صفحہ نمبر 498، اس میں صاف طور پر اس عاجز یعنی مرزا ملعون کو رسول کر کے پکارا گیا ہے۔ انتہائی غلط اور کفر اور بکواس ہے، بلکہ انہوں نے خرافات بکے ہیں ان کتابوں کے اندر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی اس آیت کو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور یہ خبیث ملعون اس آیت میں رسولہ سے اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ خود اپنے آپ کو مراد لینا، اس آیت کا مصداق بنانا، یہ انتہائی توہین اور توہین آمیز اور کفریہ بات، انتہائی سخت۔ لہذا اس حوالے سے بھی پتہ چلا کہ مرزا قادیانی اپنے لیے وحی کو جاری مانتے ہیں اور وحی کی معنی میں تعریف کرتے ہیں، لہذا مرزا قادیانی ملعون اس حوالے سے بھی کافر، اس کے ماننے والے بھی کافر۔ تیسرا حوالہ، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء، ابدال اور اقطاب اس امت میں گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا، بس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں۔ یہ حوالہ موجود ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 391، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے یا 32 ہے، صفحہ نمبر 604 اور 406 اور 407 صفحہ، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ان میں یہ حوالہ لکھا ہے۔ دیکھو اس کے اندر اس ملعون نے، اس خبیث نے یہ کہا ہے کہ نبوت کا مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھے قرار دیا گیا، وَإِذَا یہ فرد مخصوص یہ مخصوص سریم پدی امت کے چھ اللہ جل جلالہ وَإِذَا نبوت تپارا ما انتخاب ہوگا، اور یہ نبی جوڑ کرے اور دمرو اولیاء اللہ پہ امت کی ترشیوی دی، اور بزرگان ترشیوی دی، ابدال ترشیوی دی، صحابہ ترشیوی دی، وہ آگئے نبوت پر انتخاب ہونک سمر سخت توہین دے، سمر لوئی کفر دے، چاہ اللہ جل جلالہ نبوت پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرے دے، او تا آگئے نا پس دا نبوت دعوی کے، تو دا قرآن مجید سمرہ آیاتن خلاف ورزی دا، اور یو آیات خلاف ورزی دا قرآن مجید دا کفر دے،
لہذا مرزا قادیانی ملعون نے اس حوالے سے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنے لیے وحی کو جاری مانتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اپنے آپ کو نبی مانتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں نبوت کا دعویٰ کرے وہ انتہائی سخت کافر ہے اور گستاخ رسول ہے، لہذا اس کے ماننے والے سارے کے سارے کافر ہیں اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حوالہ نمبر 4، اور میں جیسا کہ قرآن شریف کی آیات پر ایمان رکھتا ہوں ایسا ہی غیر فرق یعنی بغیر فرق ایک ذرہ کے خدا کی اس کلی وحی پر ایمان لاتا ہوں جو مجھے ہوئی، جس کی سچائی اس کے متواتر نشانیوں سے مجھ پر کھل گئی، اور میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے پر نازل ہوتی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا۔ دیکھیں یہ بھی حوالہ موجود ہے اس ملعون کا، ان کی کتابوں میں ایک غلطی کا ازالہ، صفحہ نمبر 3، خزائن جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 210، ضمیمۃ النبوہ فی الاسلام صفحہ نمبر 310، حقیقت النبوہ صفحہ نمبر 264، انوار العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 575، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 435۔ ان کتابوں کے ان صفحات پر یہ حوالہ موجود ہے کہ مرزا قادیانی اپنے لیے وحی کو جاری مانتے ہیں اور اپنے خرافات کو، اپنے غلط باتوں کو، اپنی کفریات کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہذا پتہ چلا کہ مرزا قادیانی ملعون وحی کے جاری ہونے کے قائل ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی وحی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانتے ہیں، لہذا وہ اس وجہ سے کافر ہے اور اس کے ماننے والی بھی کافر ہے۔ قادیانی وحی بیت اللہ کی قسم خورما چما تکو بوا خرادی ویدہ دا اللہ اللہ طرف رہا اول خو مرزا قادیانی ملعون پر طول زندگی کے بیت اللہ تا نہ دے تلے، پر طول زندگی کے حج نہ دے کڑے، تدے سعادت نہ اللہ محروم کڑے، پر طول زندگی کے دا ملعون مدینہ منورے تا نہ دے تلے، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت دا روزے زیارت و تنصیب شوئے نہ دے، اور دون خبر دا چھ دے پہ قسم خوری ہوئی دا قسم خورم، تو دا قسم کے ہم دروغ جن دے پہ خپلم دروغ جن دے، اور سوک چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پس وہی جاری امانی یا خپلو مردار و خبر ہوتا، ناپاک و خبر ہوتا، کفری خبر ہوتا، دا اللہ جل جلالہ کلام وہی مپدیسو کافر۔ حوالہ نمبر 5، میں خدا تعالیٰ کی 23 برس کی متواتر وحی کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ میں اس کی اس پاک وحی پر ایسے ایمان لاتا ہوں جیسے کہ ان تمام خدا کی وحیوں پر ایمان لاتا ہوں جو مجھ سے پہلے ہو چکی ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 150، روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 154، ان پر یہ حوالہ موجود ہے۔ لہذا مرزا قادیانی ان حوالوں سے کافر ثابت ہوا اور وہ کافر ہے۔ اب ملاحظہ فرمائیے کہ مرزا قادیانی اپنے اوپر ہر جبریل علیہ السلام کے نزول کی بھی مدعی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی لانے والا فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی لانے والا فرشتہ کون تھا؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام۔ لہذا مرزا قادیانی اپنے لیے حضرت جبریل کو مانتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ میرے پاس بھی آتا تھا وحی لے کر۔ کتاب ہے حقیقت الوحی صفحہ نمبر 103، روحانی خزائن
جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 106. ان کتاب میں یہ خبیث لکھتے ہیں کہ میرے پاس آئل آیا. آئل سے وہ مراد جبریل علیہ السلام کو لکھتے ہیں. اور اس نے مجھے چن لیا اور اپنی انگلی کو گردش دی اور یہ اشارہ کیا کہ خدا کا وعدہ آ گیا، بس مبارک ہو جو اس کو پاوے اور دیکھے. اس جگہ آئل خدا تعالیٰ نے جبریل کا نام رکھا ہے اس لیے کہ بار بار رجوع کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اتنا بکواس کرتا ہے اور غلط بات لکھتا ہے، کفریہ بات لکھتا ہے. وہی ماتا جبریل علیہ السلام راضی او ماتا وحی راوڑی نو سوک چھے دا اوائی چھے ماتا جبریل اللہ لطرف نا وحی راوڑلا نو دا سڑے سو کافر دا سو نو قرآن او دا حدیث پڑھنا کے دا سڑے کافر سو. لہذا قادیانی اس بات سے بھی کافر ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ میرے پاس وحی لاتی ہے. اسی طرح تتمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 137 روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 575. ان پر یہ ملعون لکھتا ہے اور خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے. اگر نوح کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے. وہی دادو میں انتہائی غلط خبر رکھے ٹولے خبر انتہائی غلطی دی وہ زبلا غلط خبر کو رہا. وہی نوح علیہ السلام بزمانت کے قسم موجود بھی ہے کنا نو زمانہ ڈیرو نشانات و معجزات و دوجنا نوح علیہ السلام ہم زمانہ بیداری کون او خبیثہ او ملعونہ انتہائی غلط بات کر رہے ہیں. نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر گزرا ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا، اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر نبی ہے. اور آپ ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری تابعداری کرتا. نعوذ باللہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کی ہے اور جو انبیاء کی توہین کرتا ہے وہ کافر ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لہذا اس حوالے سے بھی مرزا قادیانی کافر ہو گیا. اسلامی عقیدہ کے مطابق حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کا ایک خاص امتیاز یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے معصوم ہوتے ہیں. ٹھیک انہی کی طرح طرز پر مرزا قادیانی کو بھی معصوم ہونے کا دعویٰ ہے. یہ کتاب ہے تذکرہ جسے وہ قرآن کے برابر مانتے ہیں نعوذ باللہ، صفحہ نمبر 674 اور طبعہ 4. یہ ملعون لکھتا ہے کہ جس طرح انبیاء معصوم ہے نا اس طرح میں بھی معصوم ہوں. نعوذ باللہ. دایات ساتھ عصمت انبیاء کا عقیدہ ہمارا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتے، وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں. اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں بھی اس طرح پاک ہوں. نعوذ باللہ. تسنگ پاک ہے. آپ تو شراب پیتے تھے، یہ ملعون ٹانکوائن شراب آرڈر کر کے پیتا تھا. اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ وہ زنا کرتا تھا. ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ یہ نوجوان لڑکیوں سے پاؤں دباتا تھا. ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ یہ جو بچہ تھا نوجوان تھا تو انہوں نے اپنے دادا کی پینشن چوری کیے تھے، یہ چور تھا. تو اس خبیث اور ملعون کو ایک شریف انسان ماننا تو شرافت کی توہین ہے. آپ اس کو ایک شریف انسان بھی نہیں کہہ سکتے چاہے کہ آپ اسے نبی مانیں. نعوذ باللہ. مرزا قادیانی ملعون زناکار، شرابیو، غلو، دروغجنو، دھوکے بازو، دمر لوی لوی پا گناہونو کے مبتلا، یو داسق فاسق و فاجر انسان تا من خسڑے نوائیون
او کدسی گندا کردار والتا خسڑی ہوئے دا خسڑی توہین دے. نبوت خو پریدا دا انتہائی گندا غلیظ اور ناپاک اور غلط اور برے اخلاق کا مالک تھا. لہذا وہ نبی تو چھوڑے, اچھا انسان تو چھوڑے, وہ ایک برا انسان تھا اور گستاخ رسول تھا اور وہ گناہ سے پاک نہیں ہے. لہذا جو بھی مرزا قادیانی کے متعلق اس طرح عقیدہ رکھے گا کہ وہ گناہوں سے معصوم ہے, لہذا وہ کافر ہے. اور مرزا قادیانی نے انبیاء کی طرح اپنے آپ کو معصوم لکھا ہے, لہذا وہ اس عقیدے سے کیا ہو گیا؟ کافر. اور اس طرح وہ لکھتے ہیں اور میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں, اور میں تو بس قرآن ہی کی طرح ہوں, اور قریب میرے ہاتھ پر ظاہر ہوگا کہ جو کچھ فرقان سے ظاہر ہوا. سوچ کا ہوا سمر لوئے دعوائی کرے گا, سمر لوئے خرافاتی ولی پہ قرآن مجید کی جسم وجود دی کنا ادابا ان قریب دماغ پلاس ظاہری کی, ادابا دماغ پلاس ظاہری کی سش ظاہر شو سبب حتا پلاس کم سے ظاہر شو. تو یہ گندہ یہ کافر انسان ہے. لہذا قرآن مجید متعلق دا خبر کول چھے قرآن کے سم موجود دا منوع پلاس کار کی گی دا انتیس دے کفر دے. قرآن کریم میں مسلمانوں کی نہایت مقدس مذہبی کتاب ہے, جیسے خود مرزا قادیانی کے پیرو بھی یعنی اس کے پیروکار بھی محفوظ عن الخطا سمجھتے ہیں, اور مرزا قادیانی اپنے تقدس کو قرآن کی مثل ثابت کرتے ہیں. یہ کتاب ہے تذکرہ صفحہ نمبر 107 جلد نمبر 4. اس کتاب میں وہ لکھتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید غلطیوں سے پاک ہے, اس طرح نعوذ باللہ میں بھی غلطیوں سے پاک ہوں. جو اس طرح دعویٰ کرے کہ میں قرآن مجید کی طرح نعوذ باللہ پاک ہوں, تو جس طرح قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, غلطیوں سے پاک ہے, کمی بیشی سے پاک ہے, اس طرح میں بھی پاک ہوں. نعوذ باللہ جو اس طرح دعویٰ کرے گا, اپنے آپ کو قرآن جیسا پاک مانے گا, وہ کیا ہوگا؟ کافر. لہذا قادیانی ملعون اس حوالے سے کیا ہو گیا؟ کافر. 9 نمبر حوالہ نحن نزلناہ وإنا لہ لحافظون. تذکرہ کے صفحہ نمبر 107 میں وہ لکھتے ہیں قرآن مجید کی آیت کو وہ غلط مانتے ہیں, الفاظ تبدیل کرتے ہیں. جو قرآن مجید کے الفاظ کو تبدیل کر لے وہ کافر ہو گیا, وہ کفر ہے. تعریف قرآن کرنے والا مسلمان کہاں رہ سکتا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی کچھ ساتھ بیزتی کی ہے. اس نے کہا نحن نزلناہ وإنا لہ لحافظون, ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے جسے مرزا قادیانی ملعون نے معمولی تصریف کے ساتھ رد و بدل کے ساتھ اپنی ذات پر چسپا کیا ہے. سبرہ پکے قرآن سنگ آیت انا نحن نزلنا وإنا لہ لحافظون. قرآن آیت سے دیکھا نا, اور تو پکے گڑبڑی سنگ کرتے قرآن نحن نزلنا وإنا لہ لحافظون. قرآن سنگ تعریفی کر دے او بیوئی وہی دا دین مراد زیم ہوئی او زمان کتاب دے. نعوذ باللہ. گویا جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر خطا و خلل سے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا, ٹھیک وہی تقدس مرزا قادیانی کو بھی حاصل ہے. وہی سنگچ قرآن مجید اللہ حفاظت وعدہ کرے گا, ہم دقا شانتا زمان نعوذ باللہ زمان دا دی کتاب دے تذکری دا حفاظت وعدہ اللہ کرے گا. نعوذ باللہ دا یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کی توہین, اللہ تعالیٰ کی توہین, اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا یہ اتنا انتہائی بکواس اور کفریہ بات ہے. لہذا مرزا قادیانی ملعون اس بات سے کافر ہو گیا.
جس نے قرآن کے تقدس اور اللہ پاک کی توہین کی ہے، کہ اپنی طرف سے الفاظ بنا کے اور وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا، اور جو اپنی طرف سے الفاظ کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے۔ حوالہ نمبر 10 تذکرہ صفحہ نمبر 378 اور صفحہ نمبر 394 جلد نمبر 4، اس میں لکھتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور وہ اپنی خواہش کے ماتحت نہیں بولتا بلکہ وحی کا تابع ہے، جو مرزا نعوذ باللہ مرزا قادیانی جو مرزا پر نازل کی جاتی ہے۔ تو سوچ کھوا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالی نے فرمائے ہیں، اور مرزا قادیانی نے اس کے اندر غلط ترجمہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اپنا نام لکھا ہے۔ تو یہ تعریف قرآن ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا جو قرآن مجید کی کسی معنی اور لفظ کے اندر تعریف کرے وہ فوراً کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر۔ لہذا ان ہزار حوالوں میں سے یہ 10 حوالے جو ہم نے پیش کیے ان کی کتابوں سے اور ان حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرزا قادیانی ملعون اپنے لیے وہی کو جاری مانتے ہیں اور جاری ہونے کا قائل ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے ہمارے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شکل میں وہی کے جاری ہونے کا قائل ہو یا اپنے خرافات اور من گھڑت باتوں کو اپنی بکواسات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر لے اور قرآن مجید جیسا پاک مانے اور محفوظ مانے، لہذا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو ان حوالوں سے ثابت ہوا کہ مرزا قادیانی کافر ہے، اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں، اور ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ معلوم ہے قادیانی سے کافر سنے تاسو نعرہ وہ لگا ہوئی ختم نبوت، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اور مرزا قادیانیوں پہ لعنت بے شمار، مرزا قادیانیوں پہ لعنت، مرزا ملعون پر لعنت، مرزے کانے دجال مرزے ملعون پر لعنت، اور اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے جو ماننے مرزا ملعون کے ماننے والے یہ بھی کافر ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ماشاءاللہ۔